السلام علیکم. آج کا ایپیسوڈ جو ہے وہ انجینئر ابراہیم کے کویشچنس کے اوپر ہی سارا منحصر ہے اور انہی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. ماشاءاللہ انہوں نے اتنے کویشچنس بھیجے ہیں کہ وہ اسی کے اوپر سارا ایپیسوڈ آ جائے گا. لیکن یہ ایک اچھا بھی ہے کہ انہوں نے ایسے کویشچن پوچھے ہوئے ہیں جو ایگزسٹنگ کسٹمر جو ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ان کے لیے سارے کا سارا ایک ہی ویڈیو میں سب کے آنسر آ جائیں گے. تو لیٹس بگن انشاءاللہ. نووا سٹی کے ڈیولپر جو ہیں ان کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو وا سٹی ہے وہ اس کے میرے خیال میں جی ایم تھے اور انہی کے وجہ سے جو ہے انہوں نے ان کی ایگریسو پالیسیز کی وجہ سے وا سٹی ڈلیور ہوا ہے. دیکھیں کوئی بھی ایگزسٹنس ہوتی ہے, اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ اینٹوں کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس میں جو بندے ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. فار ایگزامپل چودھری مجید صاحب ہیں, وہ جدھر بھی پروجیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ فیصل ہلز کر رہے ہیں چاہے وہ کہیں بھی کر رہے ہیں, لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ برانڈ بن چکے ہیں. چودھری جنید صاحب بھی جو ہے اسی طرح کے آنے والے برانڈز میں سے ہیں. انہوں نے ایک بڑا پروجیکٹ ڈلیور کیا اور یہاں پہ بھی وہ ایگریسولی کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ان کا زبردست قسم کا جو ہے پروجیکٹ ہوگا. اور جتنی ہائپ ویسی اس کو اتنی مل گئی ہے, جس دن اس کے مسائل جو چھوٹے موٹے رہ گئے ہیں وہ حل ہوں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ آپ کو پکڑائی نہیں دے گا. نہ اس کے ریٹس پکڑائی دیں گے, نہ اس کے وہ جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو پکڑائی دے گی. دیکھیں یہ ایک ایسا کویشچن ہے کہ دیکھیں یہ انٹرنل کویشچن ہوتا ہے, لیکن آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی سوسائٹی نا بہت بڑے لینڈ کے اوپر این او سی نہیں لیتی. ہمیشہ این او سی جو ہوتا ہے وہ 1000 کنال سے زیادہ نہیں لیا جاتا. اس کی بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں پاکستان کے لاز کی وجہ سے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ساتھ میں فار ایگزامپل کوئی بھی سوسائٹی اتنی پاگل نہیں ہوتی یا اتنا جو ہے اتنا ان کا وہ نہیں ہوتا کہ وہ 1000 کنال لے لیں تو آگے سے اپنے لیے 20,000 کنال جو انہوں نے ایکوائر کرنی ہو تو وہ ایکوائر نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 کنال پہ ان کو این او سی مل گئی تو 20,000 کنال تو ان کے لیے لینا ہی ناممکن ہو جائے گا اس ریٹ پہ. تو پہلے سے ہی 20,000 کنال لے لیتے ہیں اور 1000 کنال پہ این او سی اپلائی کرتے ہیں, پھر لے آؤٹ پلان جو ہے اس کے بن رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ان کے پاس 20,000 کنال ہیں جو ان کے پاس ان ہینڈ پلاٹس ہیں. تو 20,000 کنال از مور دین انف وٹ دے ہیو سولڈ ناؤ, مطلب وے مور دین انف. مطلب یہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے اگر 20% بیچا ہے تو ابھی 80% ان کے پاس لینڈ ابھی باقی ہے اس کو وہ کرنے کے لیے, اپنے کسٹمرز کو دینے کے لیے. دیکھیں این او سی کے بارے میں پہلے بھی میں ایک کویشچن میں بتا چکا ہوں, چونکہ یہ سمرائزڈ ویڈیو ہے تو اس وجہ سے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ این او سی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی سوسائٹی جو ہے نا وہ 1000 کنال یا 500 کنال سے زیادہ نہیں تھی جو بائی لاز ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک گورنمنٹل ایشو ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پورے کے پورے اس پہ این او سی نہیں لیتے. آپ 1000 کا این او سی لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لے آؤٹ پلانز اپروو کرواتے رہتے ہیں اور این او سیز لیتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی سوسائٹی اتنی پاگل نہیں ہوتی کہ وہ 1000 کے اوپر این او سی لے اور آگے اپنے لیے مشکل بنائیں کہ وہ آگے سے 20,000 کنال ہی نہ پرچیز کر سکے دوبارہ. کیونکہ جب این او سی مل جائے گی تو ظاہری بات ہے ان کو وہ لینڈ آف کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو انہوں نے پہلے سے ہی 20,000 کنال پرچیز کی ہوتی ہے. تو یہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ ان کے پاس کم سے کم 20,000 کنال ہے, وے اہیڈ ہے جو انہوں نے 20% کوئی لینڈ اپنی بیچی ہے. تو اس سے آپ بالکل بے فکر رہیں. این او سی کب آئے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا حتمی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد آنی چاہیے. اور یہ ڈسٹ سیٹل ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ویسے ہی جو ہے نا ڈرمز بجاتے رہتے ہیں جب کوئی مسئلہ رائز ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے اور یہ این او سی آ جانی چاہیے تھی عید سے پہلے. اب لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ جو انکوائری ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا کمیٹی نے بیٹھنا ہے اور این او سی دے دے گا. اس میں شاید مہینہ لگ جائے اور مزید, یا ہو سکتا ہے بہت جلدی آپ کو نیوز مل جائے. اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا, لیکن ٹائم اتنا بتا سکتا ہوں کہ مہینہ 1.5 مہینے میں اس کو این او سی آنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ راولپنڈی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ کیا فنل ایریا میں نہیں ہے؟ اس کے نیچے تو سارے گھر بنے ہوئے ہیں, کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. فنل ایریا اکثر لوگ جو ہے نا ایئرپورٹ باہر ہی بناتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آبادی سے دور ہو, لیکن آبادی ادھر ہی چلی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فنل ایریا کوئی اتنا لینڈ نہیں ہوتا کہ بندہ بولے کہ اس کے نیچے آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. اس کے اپنے ایک سسٹم ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ 10 سٹوری نہیں بنا سکتے, وہاں پہ 8 سٹوری نہیں بنا سکتے. جو کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز گرا تھا وہ فنل ایریا میں ہی گرا تھا,
وہ تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی فنل ایریا کے بغیر گرا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بس یہ انہوں نے ایک ٹرم، جب کسی نے مسئلہ بنانا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی بات پہ مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی فنل ایریا میں آ گیا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اتنے بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ جا کے فنل ایریا میں کوئی اپنی سوسائٹی بنا لیں اور ان کو پتہ ہو کہ کل کو 10 سال بعد بھی کوئی میرے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر یہ ہے بھی فنل ایریا میں، فار ایگزامپل پہلے تو ہے نہیں، ہے بھی تو کیا ہوا؟ راول پنڈی کو آپ دیکھ لیں، آپ لاہور کو دیکھ لیں، کون سی ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ آبادی نہیں بنی ہوئی ہے؟ وہ جب جہاز اتر رہا ہوتا ہے تو آبادی کے اوپر سے ہی اتر رہا ہوتا ہے آلموسٹ. تو یہ ایسی جو ہے بس مت ہے، بس انہوں نے ایک لفظ نکال لیا ہے فنل ایریا تھا، وہ ہر بندے کے منہ میں چلا گیا کہ یہ فنل ایریا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ اسی چاہ سے، اسی اس سے کرتے ہیں. دیکھیں آپ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام نہ کہا کریں کہ ان لوگوں میں سے نہ بنے کہ بس صرف وہ چیز اچھی ہے تو آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اگر چیز بری ہے تو پھر ہم برے ہیں. آپ نے انتظار کرنا ہے، ویٹ اینڈ سی ہے. ریئل اسٹیٹ از آل اباؤٹ رائٹ ٹائم انٹری اینڈ رائٹ ٹائم ایگزٹ. آپ کا جب رائٹ ٹائم ایگزٹ آئے گا تو آپ نے ایگزٹ کرنا ہے. اٹس آل اباؤٹ ود ہولڈنگ دا پراپرٹی. جس کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے اس کو پراپرٹی میں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یو ہیو ٹو ویٹ فار another 2 months یا 3 months ٹو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. اور اگر آپ اس طرح کے بندے ہیں کہ فار ایگزامپل جو پینک کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو آپ کو پاکستان میں پھر انویسٹمنٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ سارا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کو کم سے کم کنفرمیشن دینی چاہیے. دیکھیں مسئلے مسائل کوئی بھی ایسے بند نہیں ہوئے. آپ صرف ٹاپ سٹی کا وہ دیکھ لیں. ٹاپ سٹی انتہائی اچھی سوسائٹی تھی. آپ اس کا 5 سال پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. یہاں پہ بہت بڑے مسئلے مسائل ہوئے تھے. ان کے اونرز سے، ان کے آفیسز، ہر چیز سیل ہو گئے تھے. آج وہی ٹاپ سٹی ہے، وہاں پہ پلاٹ نہیں مل رہے، اور وہاں پہ جو پلاٹ 50 لاکھ کا تھا وہ 1 کروڑ 50 میں بھی نہیں مل رہا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے کنزیوم کرنی ہے اگر آپ نے اچھا وہ ایک ریٹرن لینا ہے. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ پینک کرتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میری جمع پونجی چلی جائے گی، تو میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا کہ آپ اس طرح کی جگہوں میں نہ انویسٹ کیا کریں، بلکہ آپ ایک سالڈ پلاٹ کیا کریں. جب آپ کے سامنے ہوگا تو آپ لے لیا کریں. اس طرح کی چیزوں میں پھر نہ انویسٹ کیا کریں.